کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابرکت سامعین، السلام علیکم۔ میں پارٹ 8 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب محافل و مجالس حصہ دوم، اور جو علامہ سید ذیشان حیدر جباری صاحب کی تحریر ہے، اس کا ہم مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور صفحہ نمبر 72 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر 8ویں مجلس کا آغاز ہے۔ موضوع ہے داستان عظیمت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی الکتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی وان لنا الآخرۃ والاولی۔ مالک کائنات کا ارشاد ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس ارشاد گرامی نے یہ واضح کر دیا کہ مسئلہ ہدایت میں انسان کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا کام صرف اطاعت کرنا ہے اور بس۔ اس کا فرض ہے کہ جس کو پروردگار عالم ہادی اور رہنما بنا دے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کی اطاعت سے انکار نہ کرے۔ اس سے زیادہ اختیار اسے نہیں دیا گیا ہے، اور جس نے اس سے زیادہ اختیار کا مظاہرہ کرنا چاہا اس کا حشر بھی معلوم ہو گیا۔ پروردگار عالم نے روز اول ہی واضح کر دیا تھا کہ آسمان والو، تمہارا فرض ہے کہ میرے رہنما اور جانشین کے سامنے سر جھکا دو گے تو ملک معصوم کہے جاؤ گے، اور سرکشی کرو گے تو شیطان الرجیم ہو جاؤ گے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ قدرت کا یہ قانون آج تک زندہ ہے اور انسانوں کو آواز دے رہا ہے کہ آدم کے فرزندو، ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے سامنے تمہارے مورث سے اعلیٰ کی تاریخ موجود ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ جس نے ہمارے نمائندہ کے سامنے سر نہیں جھکایا اس کا کیا حشر ہوا۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے سر جھکا کے آدمی بن جاؤ یا سرکشی کر کے ابلیس بن جاؤ۔ صفحہ نمبر 73۔ کیا کہنا ان خاصان خدا کا جن کی اطاعت معیار انسانیت ہے اور جن کی فرما برداری بنیاد شرافت، ان کی بارگاہ میں سر نیاز خم کر دے تو انسان بن جائے، اور ان کے سامنے اکڑ جائے تو شیطان بن جائے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کا کیا ذکر ہے، انسان بھی ان کی بارگاہ میں سر جھکائے تو مسلمان بن جائے، اور مسلمان سر جھکائے تو صاحب ایمان بن جائے، اور صاحب ایمان سر جھکائے تو بوذر و سلمان بن جائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس بارگاہ کی جلالت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، جس پر سر تسلیم خم کرنے والے صرف انسان ہی نہیں ہیں بلکہ جنت کا رضوان بھی ہے، ملائکہ کا سردار بھی ہے، آسمان کے بسنے والے بھی ہیں، عرش کا تارا بھی ہے، کلام اللہ کا پارا بھی ہے۔ یہاں آ کر رضوان
درزی نہ بنے تو رضوان نہ رہ جائے، جبرائیل خدمت نہ کرے تو سید الملائکہ نہ رہ جائے، آسمان والے حاضری نہ دیں تو قابل فلک نہ رہ جائیں، نجم فلک سجدہ نہ کرے تو مقدر روشن نہ ہو، اور قرآن مدح نہ کرے تو صامت رہ جائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ انسان کی زندگی اور اس کا وجود دو چیزوں سے قائم ہے، ایک اس کا دل اور ایک اس کی زبان۔ جتنا دل پاکیزہ ہوگا اتنی ہی انسانیت روشن تر ہوگی، اور جتنی زبان فصیح و بلیغ ہوگی اتنی ہی شرافت واضح تر ہوگی۔ انسانیت کا کل کمال یہی ہے کہ دل کو مرکز علوم اور کمالات بنا لے اور زبان کو مرکز حق و صداقت بنا لے، اور جب انسانیت کے لیے علم و صداقت کا ہونا لازم ہے تو جسے انسانیت کا راہبر بنایا جائے گا اس کے کردار کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے جسے بھی دنیا انسانیت کا رہنما بنایا اسے ان دونوں جوہروں سے ضرور نوازا، دل کو علوم و فنون کا مرکز بنایا اور زبان کو حق و صداقت کا ترجمان بنا دیا۔ صفحہ نمبر 74۔ اور کبھی کبھی یہ جوہر اس قدر نمایاں ہوا کہ دل کے علوم پر نگاہ گئی تو باقر العلوم کا لقب ملا، اور زبان کی صداقت پر نظر گئی تو صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب مل گیا۔ اور کیا کہنا اس امام برحق کا جو خود صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور اس کا باپ باقر علوم اولین و آخرین ہو، اور باپ اور بیٹے ہی پر کیا منحصر ہے، پورے خاندان میں جس طرف دیکھو کمالات ہی کمالات نظر آئیں، سب علم کے مرکز، سب صداقت کے پیکر، علم ایسا کہ دشمن بھی مسائل دریافت کرنے آئیں، اور صداقت ایسی کہ نصارہ بھی مباہلہ کی ہمت نہ کریں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آگے ہے تو ایک فقرہ ضرور عرض کر دوں کہ اہل بیت اطہار کے کردار کی یکسانیت اور اس کے اتحاد ہی کا نتیجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے اختیار دے دیا ہے کہ ہماری روایت کو ہم میں سے کسی کی طرف بھی منسوب کر دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے اول کی بات آخر کی طرف منسوب کر دی جائے اور آخر کی بات اول کی طرف منسوب کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حرج وہاں ہوتا ہے جہاں اول کچھ کہتا ہے اور آخر کچھ، اور یہاں عالم یہ ہے کہ جو اول نے کہا ہے وہی آخر نے کہا ہے، اور جو آخر نے کہا ہے وہی اول نے کہا ہے۔ سب کا کلام ایک، سب کا بیان ایک، سب کا مدعا ایک، سب کا مقصد ایک، سب کا مفہوم ایک، سب کی مراد ایک، کوئی تفرقہ نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی جدائی نہیں، کوئی علیحدگی نہیں، کوئی جدائی، اور جدائی ہو بھی تو کیسے؟ بیان میں جدائی ہوتی اگر ذات میں جدائی ہوتی، اور یہاں تو ذات کا یہ عالم ہے کہ اول بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کل کا کل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایسا اتحاد عمل، ایسا اتحاد فکر و نظر، ایسی یگانگت، ایسی یکسانیت کا سب کا قول ایک، سب کا عمل ایک، جو اول نے کہا اس کا آخر ذمہ دار، جو آخر نے کہا اس کا اول ذمہ دار، سب صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جسے چاہو صادق کہہ کر روایت بیان کر دو، کوئی غلط بیانی نہ ہوگی، اور بات صداقت کے سانچے میں ڈھلی ہی نظر آئے گی۔ یہ وہ دنیا نہیں ہے جہاں چار ہیں تو چاروں کی بات الگ، فتویٰ الگ، قانون الگ، نظام الگ۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں 14 ہیں لیکن سب کی بات ایک، سب کا کلام ایک، سب کا بیان ایک۔ کیوں نہ ہوتا؟ بات کلام اللہ سے الگ ہو جاتی ہے تو فرق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب سب خدا ہی کے ترجمان ہیں تو نہ اس کے یہاں کوئی فرق ہے نہ ان کے یہاں فرق ہوگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ علم ایسا کہ کل کائنات کی نگاہوں کے سامنے آئینہ اور بیان ایسا کہ
کلام اللہ کی ترجمانی شعار دنیا نے ہر منزل پر آزمایا، کبھی علوم و کمالات کا امتحان لیا اور کبھی صداقت لہجہ کی آزمائش کی، لیکن نہ کبھی علم میں جہالت کا اعتراف دیکھا، نہ کبھی بیان میں غلطی کا شائبہ نظر آیا۔ بے شمار واقعات ہیں جہاں اہل دنیا نے امتحان لیا اور لاتعداد مواقع آئے ہیں جہاں اپنوں اور غیروں نے آزمایا ہے، لیکن یہ کمال کا اثر تھا کہ کوئی فضیلت کا اقرار کیے بغیر نہ رہ سکا، اور وہ دنیا کے نمائندے ہوتے ہیں جو ہر بات پر جہالت کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ خدا کا نمائندہ ہے جو ہر مجمع میں سلونی کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ آئیے صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات پر نظر کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ نے اشاروں میں کیسے کیسے اہم مسائل حل کر دیے ہیں۔ ایک دشمن دین دہریہ جس کا نام عبداللہ دیسانی تھا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے وجود خدا پر بحث کرنا چاہتا ہوں، میں خدا کا قائل نہیں ہوں۔ صفحہ نمبر 76۔ آپ نے فرمایا تو کیا پریشانی ہے، بحث ہو جائے گی، پہلے یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ سلام نہ کلام جھگڑا شروع ہو کر دیا؟ کچھ اخلاقیات تو ہونے چاہیے۔ دہریہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان انسانیت سے ہی خارج ہو جائے۔ اس نے یہ سوال سنا اور رخصت ہو گیا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ اس قدر زور و شور سے آیا اور اتنی جلدی چلا گیا، نہ کوئی بحث، نہ مباحثہ، نہ دلیل، نہ جواب۔ کسی نے عرض کی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہو گیا کہ یہ تو بڑی شان سے بحث کرنے آیا تھا، یہ یکبارگی چلا کیسے گیا؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم، بحث ہو گئی اور وہ ہار بھی گیا۔ لوگوں نے عرض کی کہ ہم نے تو کوئی بحث نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا، میں نے اس سے نام پوچھ لیا۔ اب وہ اس کشمکش میں پڑ گیا کہ نہ بتائے تو جہالت ثابت ہوتی ہے، اور بتا دے تو فوراً سوال ہوگا کہ جب کوئی اللہ نہیں ہے تو عبداللہ کیسے ہوگا؟ جب کوئی اللہ نہیں ہے تو عبداللہ کیسے ہو گیا؟ عبداللہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ معصوم علیہ السلام نے کس خوبصورتی کے ساتھ لفظوں میں استدلال کر دیا اور دہریہ کا سارا زور گھٹ گیا۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ لفظ عبداللہ خود ہی وجود خدا کی ایک دلیل ہے، اور شاید یہی راز تھا کہ جس کے وجود کو وجود خدا کے مجسم دلیل بنا کر دنیا میں بھیجنا تھا، اس کے نور کو آخری منزل میں صلب عبداللہ ہی میں رکھا تاکہ آغاز حیات ہی بتا دے کہ یہ بندگی پروردگار کا سبق دینے آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں اور مرسل اعظم میں یہی فرق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بقول خود عبداللہ تھے لیکن ابن عبداللہ نہ تھے، اس لیے عیسائیوں نے گھبرا کر ابن اللہ کہہ دیا، اور حضور سرور کائنات عبداللہ بھی تھے اور ابن عبداللہ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کا اعلان خود جناب عیسیٰ نے کیا تھا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت کا اعلان معراج کی منزل پر پروردگار نے کیا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ ایک دہریہ اور حضرت کی خدمت میں آیا اور دین اسلام پر مختلف اعتراضات لے کر آیا۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا نے شیطان کو اپنے بندوں پر کیوں قابو دے دیا کہ وہ اکیلا ساری خلقت کو گمراہ کر رہا ہے اور اسے کوئی روک نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان کے اختیار کی دو صورتیں ہیں، خدا کے مقابلے میں یا بندوں کے مقابلے میں۔ اگر اس کا اختیار خدا کے مقابلے میں ہوتا تو خدائی کو خطرہ ہوتا اور خدا یہ اختیار نہ دیتا،
لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اختیار سے خدا پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ خدا کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان رہ گیا بندوں کے مقابلے میں اختیار، تو یہاں بھی اتنا ہی اختیار ہے کہ دلوں میں وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، جبر نہیں کر سکتا، اور وسوسے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے عقل دے دی ہے۔ اب اگر کوئی عقل سے کام نہ لے اور شیطان کے وسوسوں میں آ جائے تو وہ خود بھی ایک شیطان ہے۔ اس میں خدا کا کیا قصور ہے؟ شیطان بھی روز اول سے شیطان نہیں تھا، ایک بہترین عبادت گزار بندہ تھا، ملائکہ کے ساتھ سجدے کیا کرتا تھا۔ اب ایک آدم کو سجدہ نہیں کیا اور ایسا بن گیا، تو اس میں تخلیق کا کیا قصور ہے؟ اللہ اس نے اگلا پیراگراف، اس نے کہا کہ جب غیر خدا کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو آدم کے سجدہ کا حکم ہی کیوں دیا گیا؟ صفحہ نمبر 78۔ آپ نے فرمایا کہ جو سجدہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے وہ خدا ہی کا ہوتا ہے، بندے کا نہیں ہوتا۔ ابلیس کا یہی تو قصور تھا کہ خدا کا قائل تھا، حکم خدا کا قائل نہیں تھا، اور بندہ وہی ہوتا ہے جو حکم کے سامنے سر جھکائے۔ اگلا پیراگراف، یہیں سے دور حاضر کے توحید خالص کا حال بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ خدا کے نام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احترام چھوڑ دیتے ہیں اور سلام و قیام کا حرام اور بدعت سمجھتے ہیں، سلام و قیام کو حرام اور بدعت سمجھتے ہیں، ان کی یہ توحید بھی کچھ ابلیس ہی کی توحید سے ملتی جلتی ہے کہ غیر خدا کے آگے نہ جھکیں گے چاہے خدا ہی کیوں نہ حکم دے۔ یہی تو ابلیس بھی کہتا تھا کہ غیر خدا کو سجدہ نہ کروں گا چاہے خدا ہی کیوں نہ کہے۔ ان انسانوں میں اور ابلیس میں کیا فرق رہ گیا؟ معصوم کردار اختیار کرنا ہے تو حکم خدا کے آگے جھکنا پڑے گا۔ وہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سر جھکا دے تو جھکنا پڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو اٹھا دے تو اٹھنا پڑے گا، ورنہ نبی خود ہی محفل سے اٹھا دے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دہریہ نے کہا، جب آپ کے خیال میں خدا کی صفت میں عیب نہیں ہے تو یہ فتنہ کیا چیز ہے؟ خدا نے جس چیز کو جیسے پیدا کیا ویسے ہی رہنے دیجیے، اس تغیر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فتنہ نہ صفت خدا ہے، فتنہ نہ صفت خدا میں عیب ہے نہ عیب کی اصلاح، یہ ایک ضرورت ہے جس سے بہت سے فسادات کو روکا جاتا ہے، اور یہ بھی مصلحت پروردگار ہے کہ بچہ اس چیز کو لے کر آئے اور دنیا میں اسے جدا کیا جائے۔ یہ میں اس پیراگراف کو ایک ذرا دوبارہ گوش گزار کرتی ہوں۔ دہریہ نے کہا کہ جب آپ کے خیال میں خدا کی صنعت میں کوئی عیب نہیں ہے تو یہ ختنہ کیا چیز ہے؟ میں اس کو پڑھ گئی کہ فتنہ، تو خدا نے جس چیز کو جیسے پیدا کیا ہے ویسے ہی رہنے دیجیے، اس تغیر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ختنہ نہ صنعت خدا میں عیب ہے نہ عیب کی اصلاح، یہ ایک ضرورت ہے جس سے بہت سے فسادات کو روکا جاتا ہے، اور یہ بھی مصلحت پروردگار ہے کہ بچہ اس جز کو لے کر آئے اور دنیا میں اسے جدا کیا جائے، جیسے بال، ناخن، ناف وغیرہ کہ ان سب کی اصلاح دنیا میں ہوتی ہے، حالانکہ خدا کے امکان میں یہ بھی تھا کہ وہیں سے اصلاح کر کے بھیجتا۔ یہ مصلحت الہی ہے کہ اتنی کثافت لے کر آئے اور اسے دنیا میں جدا کیا جائے،
اب اگر کوئی صاحب تطہیر ہے تو وہ وہیں سے کثافت سے طیب و طاہر بن کر آئے گا اور اسے ختنہ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ صفحہ نمبر 79۔ اس مقام پر ایک لفظ اور بھی ہے جو خطابت سے استدلال نہیں ہے لیکن لطف سے خالی بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ختنہ کو اسلام کی علامت سمجھا جاتا ہے اور بچے کو اس دن صحیح طور سے مسلمان تصور کیا جاتا ہے جس دن اس کا ختنہ ہو جاتا ہے، اور شاید یہ بھی ایک مصلحت الہی ہو کہ سب کو ختنہ کا محتاج پیدا کیا ہے اور اپنے نمائندوں کو ختنہ سے مستثنیٰ کر کے پیدا کیا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ مسلمان بنانے کے محتاج اور ہوتے ہیں اور مسلمان بن کر آنے والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتائیے کہ اسلام میں غسل جنابت کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا فعل حلال بھی اتنا برا ہوتا ہے کہ سارے بدن کو دھونے کی ضرورت پڑے؟ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بلکہ جنابت کا مادہ کا تعلق سارے بدن سے ہوتا ہے اور وہ مادہ سارے بدن سے کھینچ کر نکلتا ہے اور بدن کو ایک قسم کی بدبو دے دیتا ہے۔ اسلام نے چاہا کہ جب بھی کوئی ایسا مادہ خارج ہو تو غسل کرا دیا جائے تاکہ بدن کی طہارت و پاکیزگی پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اگلا پیراگراف، یہاں سے ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ جنابت کا مادہ کا تعلق سارے جسم سے ہے اور یہ مادہ پورے جسم سے کھینچ کر نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنسی عمل کے انجام دیتے وقت اگر کوئی بھی جزو بدن دوسرے کام میں مصروف ہو جاتا ہے تو آنے والا بچہ میں وہ عضو ناقص ہو جاتا ہے۔ شریعت نے اسی نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ خبردار ایسے وقت میں کسی عضو بدن کو دوسری طرف متوجہ نہ کرنا اور نہ آنے والی نسل میں قصور پیدا ہو جائے گا۔ نظر مصروف ہو جائے گی تو آنے والے کی نگاہ کمزور ہوگی، زبان مصروف ہوگی تو آنے والے کی گویائی کم ہوگی، تصورات دوسری طرف ہوں گے تو آنے والے کا ذہن پراگندہ ہوگا، غرض کہ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی نتیجہ ہوگا۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ رشتہ زوجیت کو صرف اپنی راحت و لذت کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ ایک پوری نسل کی ذمہ داری تصور کرے اور سوچے کہ روز قیامت اس نسل کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ صفحہ نمبر ہے یہ 80۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے نزدیک مجوسیت اسلام سے زیادہ قریب ہے یا عرب کا قدیم مذہب؟ آپ نے فرمایا کہ عرب کا قدیم مذہب اسلام سے زیادہ قریب ہے۔ عرب میں غسل جنابت تھا، ختنہ تھا، غسل و کفن تھا، مردوں کو دفن کرنے کا رواج تھا، خانہ کعبہ کا احترام تھا، ماں بہن بیٹی اور بیوی میں امتیاز تھا، توریت و انجیل کے آسمانی کتاب ہونے کا اقرار تھا، اور مجوسیوں میں یہ کچھ نہیں تھا۔ وہ نہایت ہی ناہنجار لوگ تھے، ان سے اسلام کی کوئی قربت نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، دہریہ نے کہا کہ مجوسیوں کے پاس بہن سے عقد کرنے کا جواز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھائی بہن کا عقد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مان لیا جائے تو ماں بیٹی کے جواز کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا یہ اسلام نے شراب جیسی لذیذ چیز کو کیوں حرام کر دیا ہے؟ آخر شراب نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ اگلا پیراگراف، آپ نے فرمایا کہ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب کا حملہ عقل پر ہوتا ہے اور جس کی عقل قابو میں نہ رہے وہ ہر حرام کام کر سکتا ہے، ماں بہن سے زنا بھی کر سکتا ہے اور بتوں کو سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف، خدا جانتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک ایسے عظیم نقطے کی طرف اشارہ کر دیا ہے جس کا تجربہ آج بھی ہو رہا ہے اور صدر اسلام میں بھی ہو چکا ہے کہ جس نے شراب کو اپنا لیا اس نے حلال و حرام کا امتیاز کھو دیا۔ یزید نے سوتیلی ماؤں کو حلال کر لیا، اب
عبد الملک نے نشہ کی حالت میں کنیز سے نماز جماعت پڑھوا دی، اور کسی اور بادشاہ نے مردہ کنیز سے زنا کر لی، کسی نے کسی اور حرام پر ہاتھ صاف کر دیا، غرض کہ شراب آئی اور اسلام گیا۔ قرآن حکیم نے اسی دن کے لیے شراب کو رجس سے تعبیر کیا تھا، اور اسلام کے سچے رہنماؤں کی تعریف میں لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کہہ دیا تھا کہ یہاں زندگی میں رجس کا گزر ہی نہیں ہے، اور یہی زندگی خالص اسلامی زندگی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور اس کا اگلا پیراگراف ہے کہ اس نے کہا کہ ذبیح اور مردار میں کیا فرق ہے، کہ ذبیح کو حلال کیا گیا ہے اور مردار کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک طبی فرق ہے اور ایک اخلاقی فرق ہے۔ طبی فرق یہ ہے کہ ذبیح کا خون نکل جاتا ہے اور گوشت کا نقصان ختم ہو جاتا ہے، اور مردار میں خون باقی رہ جاتا ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اخلاقی فرق یہ ہے کہ ذبیح میں نام خدا لیا جاتا ہے اور مردار میں نام خدا نہیں ہوتا، اور حلال اور حرام کا اختیار خدا ہی کو ہے۔ اب اس کی مرضی یہی ہے کہ جس پر اس کا نام لے لیا جائے اسے اپنے نام کے صدقے میں حلال کر دے، اور جس پر اس کا نام نہ لیا جائے اسے اس بغاوت و سرکشی کے فعل میں حرام کر دے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہیں تک ہم آج اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔